بسم اللہ الرحمن الرحیم. JHA نیوز میں خوش آمدید. آج ہم جماعت اسلامی کے امیدوار N32 جناب طارق متین صاحب کے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے، بات کریں گے الیکشن انتخابات 2024 کے حوالے سے. طارق صاحب یہ بتائیں کہ الیکشن کی تیاریاں کیسی ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دے دیا. الیکشن کی تیاری بھرپور انداز میں شروع ہے اور الحمدللہ جماعت اسلامی پشاور کے اندر ایک نئے عزم اور نئی امید کے ساتھ میدان میں ہے. اور اس دفعہ جماعت اسلامی نے پشاور میں بیسک بنیادی سیاسی ورکرز کو میدان میں اتارا ہے. جیسے کہ میں ہوں N32 سے اور میں یونین کونسل کا ناظم رہا ہوں، اور اسی طرح میرے ساتھ جو نیچے صوبائی حلقے لگتے ہیں PK BSc، وہاں پہ ہمارے اخونزادہ طاہر زرین صاحب ہے جو کہ اپنے یونین کونسل کے سابق ناظم ہیں، اور اس طرح PK 83 میں خالد گل مومن صاحب ہیں جو کہ اپنے UC کے ناظم رہے ہیں، اور اس طرح PK 84 میں نصر من اللہ ہے جو کہ اپنے یونین کونسل کے ٹاؤن ممبر رہے ہیں. تو جماعت اسلامی نے اس بنیاد پہ یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عوام کے درمیان رہتے ہوئے عوام کے مسائل سے باخبر لوگوں کو ہم میدان میں اتاریں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سرمایہ داروں اور جاگیرداروں اور مل مالکان کے مقابلے میں اور انویسٹروں کے مقابلے میں عوام کی طرف سے ہمیں بہت زیادہ پذیرائی مل رہی ہے. طارق صاحب یہ بتائیں کہ N32 میں مختلف پارٹیوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں، جس میں زیادہ تر سرمایہ دار لوگ ہیں. اس کے علاوہ کچھ پرانے چہرے ہیں کہ جو بار بار منتخب ہوتے ہیں. آپ نے بھی الیکشن کانٹیسٹ کیے، اس بار الیکشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں، اس ماحول کو؟ ماحول یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان لوگوں کے مقابلے میں عوام کا رجحان ہمارے طرف ہے، اور لوگ نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں اور بیسک سیاسی ورکرز کو لانا چاہتے ہیں جو کہ عوام کے اندر ہر وقت موجود رہتے ہیں، عوام کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ان کے حجرے، ان کے گھر جو ہیں وہ ایسے علاقوں میں واقع ہیں جہاں پہ روزانہ کی بنیاد پہ ان کا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ، پشاور کے شہریوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے. اور اسی بنیاد پہ لوگ اس بات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ سرمایہ دار جو اس وقت کروڑوں روپے لگا کے الیکشن کمپین چلا رہے ہیں، وہ الیکشن جیت کے یا ہار کے غائب ہو جاتے ہیں، پھر ان کا کچھ عطا پتہ نہیں چلتا ہے. اور ہم تو اس پشاور کے رہنے والے ہیں، عام سادہ سے لوگ ہیں، اور ہر وقت اپنے حجروں میں اور اپنے بیٹھکوں میں اور اپنے آفیسز میں موجود ہوتے ہیں، عوام کے درمیان ہوتے ہیں. تو بہت اچھا رجحان ہے پشاور کے شہریوں کی طرف سے. جماعت اسلامی الخدمت سے بھی جانا جاتا ہے. الخدمت کی جتنی جو کاوشیں ہیں، جو جس انداز سے وہ خیبر پختونخوا آل پاکستان میں جو کام کر رہی ہے، لوگ اس کو بہت سراہتے بھی ہے. خاص کر فلسطین غزہ میں جو ان کی وہ تھی، وہ لوگ بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. تو جماعت اسلامی کی خدمات کے سے ڈکی چھپی نہیں ہے. ہم نے گورنمنٹ بھی دیکھا، اس میں بھی جماعت اسلامی کی بہت بہترین کارکردگی رہی ہے. امید انشاءاللہ اس بار بھی ایسی رہے گی. N32 میں مسائل کے حوالے سے بتائیں گے. جی N32 پشاور کا بالکل دل ہے، یعنی یہ پشاور سٹی میں واقع ہے، اور اس وقت اگر ہم دیکھیں تو پشاور سٹی محرومیوں کا شکار ہے. یہاں پہ کوئی سرکاری ہاسپٹل نہیں ہے. ایک پوسٹ گریجویٹ سرکاری ہاسپٹل LRH جو ہے وہ ہمیں انگریز سے ورثے میں ملا ہوا ہے. پاکستان کے بنے ہوئے 80 سال گزرنے کے باوجود پشاور کے شہریوں کو کوئی ہسپتال کی سہولت نہیں دی گئی ہے، کوئی ہیلتھ فیسیلیٹیز یہاں پہ نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم ایجوکیشن سیکٹر کی طرف دیکھیں تو 60 سال پہلے یہاں پہ ایک گورنمنٹ کالج اور ایک سائنس کالج بنا ہوا ہے. اس کے علاوہ پشاور کے شہریوں کے لیے کوئی تعلیمی ادارہ نہیں بنایا گیا، نہ یہاں پہ سرکاری کالجز ہیں، نہ یہاں پہ یونیورسٹی ہے. تو پشاور کے شہریوں کو ایجوکیشن کی جو فیسیلیٹیز ہے وہ بھی اویلیبل نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ سابقہ حکومتوں نے کچھ کام بھی نہیں کیا. یہاں کے ممبران نے کچھ کام نہیں کیا. پشاور کا مقدمہ انہوں نے نہیں لڑا ہے. قومی اسمبلی کے فلور پہ کسی نے پشاور کے یہ مسائل پیش ہی نہیں کیے ہیں. یہاں پشاور میں گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کی زندگی حرام کر دی ہے، کاروباری زندگی ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے. گزشتہ 23 سال سے یہاں پہ ہم دہشت گردی کے شکار ہیں. یہاں پہ ایسا کوئی بازار نہیں ہے، ایسا کوئی حجرہ نہیں ہے، ایسا کوئی مسجد امام بارگاہ نہیں ہے، کوئی چرچ نہیں ہے جہاں پہ دہشت گردی کی کوئی نہ کوئی لہر نہ گزری ہوئی ہو. لیکن اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ اس کے بدلے میں ہمیں محرومیاں ہی مل رہی ہیں. یہ سارا وجہ یہی ہے کہ یہاں کے جو منتخب نمائندے تھے
وہ یہاں کے رہنے والے ہی نہیں تھے، وہ انویسٹر تھے. انہوں نے صرف الیکشن کو ایک کاروبار کے بنیاد پہ اس میں حصہ لیا ہے الیکشن میں، اور کروڑوں روپے لگا کے جب وہ منتخب ہوئے ہیں تو وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنے ملوں کی باتیں کی ہیں، اپنے اثاثہ کی بات کی ہے، انہوں نے اپنے ایسٹس بڑھائے ہیں، اور پشاور کے لیے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے. ہم اس عزم اور ارادے کے ساتھ میدان میں نکلے ہوئے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس پشاور شہر کو پھولوں کا شہر بنائیں گے، اور اس شہر کو ایک سیف سٹی بنائیں گے. یہاں پہ ایجوکیشن اور ہیلتھ فیسلٹیز ایک بہترین انداز میں یہاں کے لوگوں کو دیں گے. یہاں پہ میونسپل سروسز جو ہیں وہ بالکل تباہ حال ہے. آپ دیکھتے ہیں WSSP کے ملازمین کی تنخواہیں نہیں ہوتی ہے، اور اس وجہ سے پورا شہر جو ہے وہ گندگی میں تبدیل ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ ایک بہترین میونسپل سروسز ہم پرووائڈ کریں گے پشاور شہر کو. یہاں کے عوام کو پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہیپاٹائٹس اور پولیو کی بیماری جو ہے وہ پشاور میں بار بار ایک وبائی شکل میں پھیل رہی ہے. تو انشاءاللہ ہم پشاور کو صاف اور شفاف پانی کی فراہمی کا ایک بہترین نظام متعارف کرائیں گے. یہاں کے نوجوان جو ہے وہ بے روزگار ہے، اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو اپنے ورکرز کو صرف وہ بھرتی کرتے ہیں اور باقی عام لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جن ورکرز کو وہ بھرتی کرتے ہیں تو ان کو زیادہ تر وہ کلاس 4 کی نوکریاں دیتی ہیں، مالی، وارڈر دلی وغیرہ اس ٹائپ کے. تو انشاءاللہ ہم یہ چیز نہیں کریں گے. ہم پورے پشاور کے نوجوانوں کو باعزت روزگار فراہم کریں گے، ان کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ٹرین کریں گے، اور ان کو بین الاقوامی کمپنیز کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. ان کے لیے ان کے ساتھ ہم ایگریمنٹ کریں گے، اور روزانہ کی بنیاد پہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے لیپ ٹاپ اور موبائل کے ذریعے سے 4، 5، 10 ہزار روپے پر ڈے کمائیں گے، اور وہ اپنے ایجوکیشن بھی جاری رکھیں گے اور اپنا بزنس بھی کریں گے. اسی طرح ہم یہاں یہ بھی ہمارا پلان ہے کہ پشاور کے پسماندہ علاقے جو ہے، جو یہاں کے غریب علاقے ہیں جیسے کہ شاہین مسلم ٹاؤن ہے، زرگر آباد ہے، یہاں کے راؤنڈ اباؤٹ ایریاز ہے، اندرون شہر ہے، تو گل بہار کے راؤنڈ اباؤٹ بہت سارے ایریا ایسے ہیں جو پسماندہ لوگوں کی ہیں. تو وہاں پہ ہم ان گھریلو خواتین کو اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ٹرین کریں گے، اور ان کے گھروں میں ان کے لیے چھوٹے چھوٹے انڈسٹریز بنائیں گے، اور ان انڈسٹریز میں جو مال تیار ہوگا، جو چیزیں تیار ہوں گی، ان کی رسائی ہم ملکی اور بین الاقوامی مارکیٹس تک کرائیں گے. اور اس طرح وہ ہماری جو بہنیں ہوتی ہیں گھریلو خواتین، وہ بھی 3، 4، 5 ہزار روپے پر ڈے کمائیں گے. تو خود بخود اس شہر میں خوشحالی آئے گی، خود بخود اس شہر میں امن آئے گا. یہاں کے نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیاں فراہم کریں گے. اب تک ہمارے بچے جو ہیں وہ گلیوں میں، کوچوں میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں، اور ان کے لیے کوئی پراپر گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں ہے. ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ پشاور کے جوانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اگر ہم ان کو راستہ دے دیں تو نیشنل ٹیم تک وہ پہنچ سکتے ہیں، اور میرا امید ہے کہ اگر ہم نے ان کو راستہ دیا تو پشاور کے آدھے سے زیادہ نوجوان جو ہیں وہ نیشنل ٹیم میں شامل ہوں گے، چاہے وہ کرکٹ کی ہو، فٹ بال کی ہو، ہاکی کی ہو، یا دیگر سپورٹس کی جو ٹیمیں ہیں ان میں ہماری پشاور کی بھرپور نمائندگی ہوگی. انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو پشاور میں ایک بہترین سپورٹس کمپلیکس بنائیں گے نوجوانوں کے لیے، اور ان میں ان کو موقع ہم دیں گے اور ان کو رسائی کا راستہ فراہم کریں گے. اسی طرح ہمارا یہ پلان بھی ہے کہ پشاور کے بزرگوں کے لیے ہم نے ایک پلان مرتب کیا ہے. جو 60 سال سے اوپر کے بزرگ ہیں ان کو ہم گزارہ الاؤنس دیں گے، اور اس پہ وہ اپنا گزر بسر کریں گے، اپنی دوائی وغیرہ، کپڑے، اور وہ بچوں پہ بوجھ نہیں بنیں گے. اسی طرح اس پشاور شہر کو ہم ایک سیف سٹی بنائیں گے. اسٹریٹ کرائمز اور آئس منشیات اور یہ جو ڈرگز کی وجہ سے یہاں پہ نوجوان افیکٹ ہو رہے ہیں، اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات لوگوں کو ہیں. تو جب یہ یہاں کے نوجوان باروزگار ہوں گے، وہ اپنا بزنس چلائیں گے، تو خود بخود اسٹریٹ کرائمز ختم ہو جائے گی، آئس کا نشہ ختم ہو جائے گا، یہ سارے منشیات جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ پشاور ایک خوبصورت اور محفوظ سٹی بن جائے گی. جو سوالات میں نے پوچھنے تھے اس کے آپ نے جواب مستقل دے ہی دیے. اس پروگرام کو اتنا نارمل پروگرام ہوتا ہے انشاءاللہ. ایک طاہر صاحب، ایک ووٹرز کے لیے ایک میسیج دے دیں. جی، میں پشاور کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پشاور کے عوام اس دفعہ غلامی کی زنجیریں توڑ دے، اور وہ آزادی کا ایک نیا صبح طلوع ہونے میں ہمارے ساتھ مدد کریں. اور یہ پشاور شہر کو ہم پھولوں کا شہر بنائیں گے. یہ کام ہم اکیلے میں نہیں کر سکتے، اس میں ہمارے ساتھ پورے پشاور کے لوگ، یہاں کے رہائشی اور یہاں کے باشندے شامل ہوں گے، تب ہم یہ سفر صحیح طریقے سے کر سکیں گے.
میں پشاور کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرمایہ داروں اور وقتی سیاستدانوں اور یہ جو قبضہ مافیا ہے، سیاسی قبضہ مافیا، ان سے نجات حاصل کریں اور 8 فروری کو ترازو کے نشان پہ مہر لگائیں اور ترازو کو کامیاب کریں. بہت بہت شکریہ متین صاحب. یہ تھے N32 کے امیدوار جناب طارق متین صاحب. انشاءاللہ اگلے کسی اور کنڈیڈیٹ صاحب سامنے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.